پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج 2 کیسز تھے، ایک 9 مئی کا اور ایک 5 اکتوبر کا، جس کے لیے ہم پیش ہوئے ہیں۔ 9 مئی کا تو یہ ہوا ہے کہ سارے آئیوز گئے ہیں آج سپریم کورٹ، وہاں پہ میرے خیال میں کلیکٹیو کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کے آگے انہوں نے اپنا ریکارڈ پیش کرنا ہے، تو وہ تو آج موجود نہیں تھے۔ پھر میں بتاتی ہوں 5 اکتوبر کیا۔ 5 اکتوبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4 اکتوبر کو میں اور میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ گرفتار ہو گئے تھے، اور ہمارے اوپر 5 اکتوبر کا ایک مقدمہ بنایا گیا ہے۔ میں کہ میں 2-3 کیسز اس کے بھی بنائے گئے ہیں لاہور کا۔ اب اس کے اندر ہم 5 دفعہ پیش ہوئے ہیں، آئیو نہیں پیش ہوتا یا ریکارڈ نہیں لے کے آتا۔ جج صاحب نے 18 جنوری کو انہوں نے یہ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے ہمارا بیان لے لیا اور انہوں نے کہا اب میں نے ہمارا بیان مطلب ملزم کا بیان لے لیا ہے اور اب آئیو اپنا ریکارڈ پیش کرے گا۔ اس کے بعد 2 تاریخیں ہو گئی ہیں، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ پیش نہیں ہو رہا، باقی سب کی بیل ہو گئی ہے سوائے میری اور میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کی۔ ہمارے لیے آئیو غائب ہو جاتا ہے اور ریکارڈ غائب ہو جاتا ہے، اور آج جج صاحب نے کہا کہ اگر آئیو نہیں آ رہا تو آپ اس کی الماری کا تالا توڑیں اور وہاں سے ریکارڈ نکال کر لے آئیں۔ تو جج صاحب کو ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ جو یہ آئیو ہر دفعہ بہانہ بناتا ہے، آپ ان کے کیا ہمارے قانون میں ان لوگوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے قانون میں ان لوگوں کے لیے سزا ہے۔ باقی ملکوں میں اگر یہ جو پولیس یا انویسٹیگیشن آفیسر یا کوئی غلط کام کریں یا ڈیلے کریں، جس کو کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ، تو ان کو سزا ملتی ہے کورٹ سے، ان کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے۔ یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور جو فریاد کے لیے ملزم آتے ہیں، جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، جب وہ انصاف مانگتے ہیں تو وہ بے بس ہیں۔ جج صاحب کو میں نے یہ بھی کہا کہ جج صاحب اگر نہیں انصاف ملنا تو ہم اپنی جو بیل اپلیکیشن ہے اس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جج صاحب بھی بے بس ہیں، پولیس بھی بے بس ہے۔ اور یقین کریں، اور یہ میں سب کو یہ مشورہ دوں گی پاکستانیوں کو، کہ اگر ہم نے کسی کی آزادی کے لیے نکلنا ہے اور ہم نے ایک تحریک چلانی ہے، تو ہمیں اپنی پولیس کی آزادی کے لیے تحریک چلانی چاہیے، اور ہمیں اپنے ججز کی آزادی کے لیے تحریک چلانی چاہیے۔ ہمیں تحریک یہ چلانی چاہیے کہ ہماری پولیس جو کہتی ہے ہم مجبور ہیں، ہمارے ججز جو کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، اگر ان کی مجبوریاں ہم ان کو سپورٹ دیں اور ان کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ پولیس ہمیں تحفظ دے گی اور ججز ہمیں انصاف دیں گے۔ ہماری یہ جو ہماری جو مشکلات ہیں پاکستان میں، ان 2 اداروں کے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ دوسری چیز، ابھی ہم یہاں کورٹ سے لاہور سے نکل رہے ہیں، اور 2 بجے ہماری اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، کیونکہ اب اڈیالہ میں 3 ہفتے ہو گئے ہیں انہوں نے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی۔ میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی تو ہم اڈیالہ کے باہر ہماری فیملی بیٹھ جائے گی جب تک کہ وہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ تو 2.25 سال سے ہماری فیملی ہم مینیج کر رہے ہیں، اور ہم جس طرح بھی سڑکوں پہ نکل کر کورٹوں میں جا کر ہم جو بھی کر سکتے ہیں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ پولیٹیکل پارٹی PTI کو یہ ہوگا کہ اگر آپ نے سپورٹ دینی ہے، ہم تو اکیلے مینیج کر رہے ہیں، تب سے مینیج کر رہے ہیں، اب بھی مینیج کر لیں گے۔ اگر آپ نے سپورٹ دینی ہے تو آپ جمعرات کو 5 مہینے ہو گئے عمران خان کو اپنے پولیٹیکل لیڈر سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ وہ جمعرات کا دن ہے جب وہ لوگ باہر جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور جیل انتظامیہ ان کو اندر عمران خان سے نہیں ملاقات کرنے دیتی۔ تو جمعرات وہ دن ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یکجہتی دکھائیں، ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، اور جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوتی جو 5 مہینے ہو گئے نہیں کرنے کی، تب تک آپ اپنے لیڈرز کو سپورٹ کریں۔
میرا یہ مشورہ ہے آپ کے لیے، سب کے لیے، آپ کی بڑی مہربانی، بڑے لوگوں نے لکھا کہ ہم ساتھ آنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں آج ہم امید رکھتے ہیں کہ ملاقات کرنے دیں گے. تو یہ احتجاج نہیں ہم کر رہے، نہ ہی میں دھرنا کہا تھا. میں نے تو وہ اردو کا لفظ تھا کہ اگر ہمیں نہیں ملنے دیا ہم باہر بیٹھ جائیں گے. ہم باہر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، ہم وہاں کھڑے بھی رہ جائیں گے. جب تک عام طور پہ ہم کھڑے ہی ہوتے ہیں باہر، اور ہم کھڑے رہیں گے جب تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دیتے. یہ اپنا ہم نے اس کا عمران خان کی ملاقات کا موقف دے دیا. ایک تیسری پوائنٹ ہے، پچھلے 2-3 دنوں سے ہمیں بہت لوگوں نے لکھا ہے، ساری دنیا سے لکھ رہے ہیں، پاکستان اور کے پی سے بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ عمران خان تک یہ ارجنٹلی میسج پہنچائیں. تو میرا یہ مشورہ ہے، اور یہ میں آپ کی جو میڈیا ہے اس کی کے تھرو یہ دینا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے جو کے پی کے اندر مائنز اور منرل ایکٹ ہے، اس کو بالکل پورے ایکٹ کو ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. اس کے اوپر اتنا لوگوں کا ریئیکشن آیا ہے کہ جو کے پی کا کیا کہتے ہیں زیور ہے، جو آپ کا جو ساری معدنیات ہیں وہ ایک زیور ہے. چاہے جو مرضی ایکٹ پہلے ہوا ہو، جو مرضی ترامیم یہ کرنا چاہ رہے ہوں، ہمارا خیال ہے، ہمارا مشورہ یہ کہ پورا ایکٹ ہولڈ پہ ڈال دینا چاہیے جب تک عمران خان رہا ہو کر اس کو خود اس کی تفصیل سمجھ کے پھر یہ اسمبلی میں پیش ہونا چاہیے. یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مشورہ لیا جائے گا اور عمران خان کی رہائی تک کوئی ایکٹ اسمبلی میں نہیں، اس کے اوپر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. میڈم، ایک بڑی دیر سے یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی سے کوئی مذاکرات کی بات نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ خاص طور پہ جو طاقتور طبقہ ہے ان سے کوئی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اعظم سوادی صاحب نے اب نئی اسٹیٹمنٹ جو دے دی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے اسپیشل اس کے لیے کہا ہے کہ وہ جا کر بات کریں اور معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں، یعنی کہ ان کو رہائی کے لیے معاملات کو سیٹل کریں. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پی ٹی آئی اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ اعظم سواتی یا علی گنڈا پور گئے، ہم تو وہاں موجود نہیں ہیں، نہ اس وقت ہماری ملاقات ہوئی ہے نہ اب ملاقات ہوئی ہے. لیکن پاکستانی بھی اور ہم بھی اپنے بھائی کو جانتے ہیں اور پاکستانی اپنے لیڈر کو جانتے ہیں. اگر آپ نے جب ہم باہر آتے ہیں آپ نے ہماری بھی بات چیت سنی ہوگی، ہم تو وہی آگے بتاتے ہیں جو عمران خان کہتے ہیں. اور آج تک انہوں نے ایک بات ہمارے سے کہہ کے دہروائی، ہم باہر آ کے اس کو دہراتے ہیں. اور انہوں نے باری باری، بلکہ آخری دفعہ جب ملے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ کہہ دیا تھا کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا اور میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. ہم نے کہا نہیں، ہم نے واضح کر دیا تھا باہر جا کے. انہوں نے میرے سے دوبارہ چیک کیا کہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا نہیں، ہم نے کہا تھا اور دہرایا تھا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں جتنا مرضی پریشر ڈال لو میں ڈیل نہیں کروں گا. لیکن میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں، ہم نے میڈیا پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ جو یہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو اللیگلی جیل میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللیگل ہے نا، یہ ناجائز طریقے سے جیل میں ہیں، وہ پولیٹیکل پریزنر ہیں. وہ اپنے ایک یقین اور اپنے ایک مشن کے لیے، وہ اپنے ایک ویژن کے لیے، وہ اپنے پرنسپل میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو آفر بڑی شروع سے آ رہی ہیں کہ آپ یہ کر دو گے تو ہم چھوڑ دیں گے. عام طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ ملک چھوڑ جاؤ. کون اپنا ملک چھوڑ کے جاتا ہے؟ عمران خان نے کہا میں اپنا ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. 2 سال کے لیے منہ بند کرنے یہ چیزیں آئی ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی وہ چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں. میں تو پہلے بھی کہا تھا میڈیا کو، ہمیں بتا دیں آپ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں عمران خان سے، ہم جا کر ان کو بتا دیں گے. کیونکہ ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا طریقہ ہے کہ جو ایک اللیگلی آپ نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. ایک تو قسم کا نا آپ نے کمرے میں بند کر دیا اس کو، اور آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں یقین کریں نہیں پتہ ہے. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ جو امریکی وفد سے ملاقات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی، اور اس حوالے سے کی گئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی اور جو لیڈرشپ ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی. یہ امریکی وفد خود آ رہا ہے یا پریشر ڈلوایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت لوگ ملتے ہیں ان کو،
لوگ خود آگے آتے ہیں. ہمیں کئی دفعہ لوگ آگے کہتے ہیں جی ہم بات چیت کریں گے. کئی لوگ کہتے ہیں, شروع سے ہم سن رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کر لو. اب ہم آگے سے کیا کہیں؟ ہم آگے سے کچھ نہیں کہتے. وہ خود ہی جاتے ہیں, خود ہی ملتے ہیں, اور یا وہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں, ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. کئی دفعہ تو انوائٹ کیا جاتا ہے, کئی دفعہ وہ خود پہنچ جاتے ہیں. سارے ہی لگے ہوئے ہیں. بعد میں تب سے یہ کہہ رہی ہوں کہ چھوٹی سی سمپل سی چیز ہے, وہ ایک پوائنٹ ہمیں بتا دیں. کیا چاہیے کہ جو انلیگلی عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ہمیں بتا دیں, ہم اپنے بھائی کو بتا دیں گے. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیں اور آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں اور کوئی ضمانت دے دیں ان کی کہ یہ خاموش رہیں گے. وہ یہ چاہ رہے ہیں. تو عمران خان کیوں خاموش کیوں رہیں؟ وہ پوری 90% لوگوں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. 90% لوگ اس ملک کے ان کو اپنی آواز سمجھتے ہیں. تو پہلے یہ بتائیں کہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں ان کو خاموش کرنا کیوں ہے, پہلے یہ بتا دیں. کوئی انڈیا خاموش کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے بات نہ کرے؟ کون خاموش کرانا چاہ رہا ہے؟ یہ تو مجھے بتا دیں. کوئی باہر کون سا ملک ہے جو کہے گا اپنے لوگوں کی نمائندگی نہ کرو؟ آپ مجھے تو آج تک یہ پہلے کلیئر کر دیں کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا منہ بند رکھیں. نام لینا. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون ہے, کون ہے؟ نہیں, شہباز شریف کہہ رہے ہیں منہ بند رکھیں. نہیں, آپ نام لیں. آپ ڈرتے ہیں, نام نہیں لیتے. آپ نام لے دیں, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میڈم ایک تو یہ بتا دیں کہ شاہد افریدی کے متعلق بہت پہلے سارے جانتے ہیں. شاہد افریدی میں نہیں کچھ جانتی ہوں شاید. دیکھیں میری بات سنیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں اس پہ. آپ ٹائم ضائع کریں اپنا بھی اور ہمارا بھی.